أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. قسم ہے صف باندھنے والوں کی قطار ہو کر، پھر قسم ہے جھڑکنے والوں کی، بندش کرنے والوں کی جھڑک کر. قسم ہے تلاوت کرنے والوں کی یاد کر کے. یقیناً تم سبوں کا معبود ایک ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور جو ان کے درمیان میں ہے، اور رب ہے مشرقوں کا. یقیناً ہم نے زینت بخشی ہے آسمان دنیا کو، ایک زینت، ایک رونق جو تارے ہیں، اور بچاؤ بنایا ہر سرکش شیطان سے. نہیں سن سکتے اوپر کی مجلس تک، اور پھینکے جاتے ہیں ان پر ہر جانب سے بھگانے کو، اور ان کے لیے ایک مار ہے ہمیشہ. مگر جو اچک لے جھٹ سے تو اس کے پیچھے ہو لے ایک چمکدار ستارہ. محترم بزرگوں، سورہ صافات کی ابتدا ہوئی. یہ سورت مکی سورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے. اور جس طریقے سے اور مکی صورتوں کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایمانیات کو، توحید، رسالت اور آخرت کو بیان فرمایا ہے، اسی طریقے سے چونکہ یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی ایمانیات کا تذکرہ موجود ہے. توحید، رسالت اور آخرت پر روشنی ڈالی گئی، اور ساتھ ہی میں اہل مکہ، مشرکین مکہ جو غلط عقیدوں کے پابند تھے یا ان کو مانتے تھے، ان کی تردید بھی یہاں موجود ہے. اسی طریقے سے پچھلی قوموں کا، انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات اور ان کی قوم کے حالات کو بیان کیا گیا ہے، خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادگان. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام. کسی کا تذکرہ تفصیلی طور پر ہے اور کسی کا تذکرہ اختصار کے ساتھ اجمالی طور پر پیش کیا گیا. ان واقعات کو بتلا کے یہ بات سمجھائی گئی ہے
کہ جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو مانا، ایمان قبول کیا، توحید کو اختیار کیا، رسالت اور آخرت کے عقیدے کو سچ جانا اور اس کو مانا، وہ لوگ دنیا میں کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ جنہوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، ان کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، عقیدہ آخرت کو نہیں مانا، ان کا حال یہ ہوا کہ یا تو اللہ نے ان کو دنیا میں نیست و نابود کر دیا، ان کو ہلاک و برباد کر دیا، ان کو ڈبو دیا، یا ان پر اور کسی طریقے سے عذاب میں وہ مبتلا ہوئے۔ تو دنیا میں بھی ٹھکانہ ذلت کا رہا، تباہی کا رہا، ہلاکت کا رہا، اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو یہ پوری تفصیلات اس صورت کی جو اس میں چیزیں بتلائی گئی ہے۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بتلایا ہے کہ تم سبوں کا رب ایک اللہ ہے، وہ تنہا ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا رازق ہے اور جو تمہارا رب ہے، وہ ایک ہی اللہ ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بڑے نرالے انداز میں پیش فرمایا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کھائی ہے، اور یہ 3 قسم ایسے افراد، ایسے اشخاص کی ہے جن کے اندر صفات موجود تھی، ان صفات کا تذکرہ کر کے قسم کھائی گئی۔ وہ صفات کیا ہے ذرا اس کو بھی سمجھ لے، اس لیے کہ ضرورت ہے کہ اللہ جن صفات کے ساتھ قسم کھا رہے، یقیناً وہ صفات عمدہ ہوں گی، بہتر ہوں گی، اللہ کو محبوب اور پسند ہوں گی، اس لیے ہمیں بھی اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر رک کر یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ نے یہاں قسم کھائی ہے۔ قسم کے متعلق بے شمار سوالات ہیں کہ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ اللہ تو اللہ ہے، اللہ کی ہر بات سچی ہے، ہر بات حق ہے، ہر بات یقینی ہے، قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ ایک اعرابی نے چند آیتوں کو سنا جس میں اللہ نے قسم کھائی تھی۔ ایک آیت تھی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، دوسری آیت تھی فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ۔ عربی دیہاتی تھا لیکن عربی تو جانتے تھے، تو جب اس نے دونوں آیتوں میں قسم کے الفاظ سنے کہ اللہ قسم کھا رہے، تو وہ عربی یہ بات کہنے لگا کہ کون سے بندے ہیں جنہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا اور اللہ کو غصہ دلا دیا کہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت پڑ گئی۔ تو یقیناً یہ ایک سوال ہے کہ اللہ نے قسم کیوں کھایا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے التبیان فی اقسام القرآن، ایک مفصل کتاب ہے جس میں بے شمار وجوہات بتلائی گئی کہ اللہ نے کیوں قسم کھائی۔ اسی طریقے سے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ہے الاتقان، اس کی جو 67ویں فصل ہے پوری قائم کی ہے، اس میں قسم کی وجوہات بتلائی گئی۔ تو بے شمار وجوہات اس کی موجود ہے، لیکن چند موٹی موٹی وجہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کیوں قسم کھا رہے۔ تفصیلات تو بہت ہے اس کی۔ تو التبیان میں، الاتقان میں ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جہاں قسم کھائی ہے یا تو اس کی وجہ یہ ہے شفقت عن الخلق،
یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو محبت کرتے ہیں، جو پیار کرتے ہیں، جو شفقت کرتے ہیں، اور جو رب کا داعیہ اور جذبہ ہے اپنے بندوں سے محبت کرنا، اس داعیے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر قسم کھائی ہے تاکہ بندے اپنے رب کی قسم کو سمجھے، اس کی طرف توجہ کرے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے، یا تو جن باتوں سے منع کیا گیا ہے اس سے رکنے کی کوشش کرے۔ تو یہ ایک وجہ ہو گئی کہ شفقت عن الخلق، یعنی اللہ بندوں سے جو محبت کرتے ہیں اس وجہ سے اللہ نے قسم کھائی۔ دوسری چیز یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تو ہم اور آپ جو قسم کھاتے کسی بڑے کی کھاتے، کسی چیز کی عظمت ہو اس کی آدمی قسم کھاتا ہے جس کی بڑائی سامنے ہے، لیکن اللہ تو سب سے بڑے ہیں، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس میں ایک چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ ہماری جو قسمیں ہیں یہ الگ ہے اور اللہ کا قسم کھانا یہ الگ ہے۔ ہماری قسمیں اپنی اعتبار سے ہے، اللہ کی قسمیں کھانا وہ رب کے اعتبار سے۔ پھر اس میں یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی ذات کی 7 قسمیں کھائی ہیں۔ ایک الفاظ موجود ہے ای و ربی انہ لحق، تو 7 قسمیں ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بعض مرتبہ اپنی صفات کی، اپنے افعال کی اور مخلوقات کی قسم کھائی۔ یہاں پر رک کر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ ہمارے اور آپ کے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی نرالی ہے، اور جہاں اللہ نے اپنی شان کو بتلایا ہے اور جس چیز کو اپنے لیے مناسب بہتر سمجھا ہے وہی چیزیں کبھی کبھی نبی علیہ السلام کی شان کو بڑھانے کے لیے، عظمت کو بڑھانے کے لیے بھی کیا ہے۔ تو اور انبیاء کرام علیہم السلام کے تعلق سے کوئی قسم نہیں ملتی ہے، نہ ذات کے اعتبار سے، نہ صفات کے اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ذات کی قرآن مجید میں قسم کھائی ہے۔ الفاظ یوں ہیں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی عمر کی، آپ کی ذات کی قسم کھائی ہے، آپ کے شان کو بڑھانے کے لیے، آپ کی عظمت کو بڑھانے کے لیے۔ تو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، کسی ذات کو کی عظمت کو بڑھانے کے لیے، اس کی شان کو بتلانے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ ہے عظمت کے تعلق سے، جیسے سورہ طور میں ہے والطور وکتاب مسطور، یہ بھی عظمت کو بتلانے کے لیے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی چیزوں کے منافع کو، فائدے کو بتلانے کے لیے قسم کھاتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں والتین والزیتون، اس میں ان پھلوں کے فائدے کو بتلانے کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کی، مخلوقات میں سے ایسی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں جس سے اللہ کی ربوبیت، اللہ کی وحدانیت ظاہر ہوتی ہے، کبھی آسمان کی قسم، کبھی زمین کی قسم اور دیگر مخلوقات کی قسم، کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ کی ربوبیت ظاہر ہوتی ہے، اللہ کی وحدانیت ظاہر ہوتی ہے، اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، اللہ کی طاقت ظاہر ہوتی ہے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے کسی کی قسم کھا رہے ہیں تو ہم بھی کھا سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ تو یہاں پہ مفسرین کرام نے اس کے جوابات تفصیلی طور پر دیے ہیں۔ ابن حاتم کی ایک روایت ہے جس میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، انہوں نے فرمایا ہے ان اللہ یقسم بما شاء من خلقہ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَن يُقَسِّمَ إِلَّا بِاللَّهِ، ان کا فرمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے کسی کی بھی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن بندے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائے۔ یہ روایت موجود ہے اور بہت ساری وجوہات بھی ہیں، بہرحال اس تفصیل میں جانا نہیں ہے۔
ہم صرف جو ہے اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، غیر اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ جو قرآن مجید کی قسم کھائی جاتی، الگ الگ لوگ جو ہے قسمیں اس کی نکالے ہوئے ہیں، یہ سب ناجائز ہے، اس کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اور وہ بھی اس کا موقع ہوتا ہے، محل ہوتا ہے جہاں اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ بعض روایات میں یہ بات بھی موجود ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ بات بات پر قسم کھا رہا، تو اس کے مواقع ہوتے ہیں جہاں قسم اللہ کی کھائی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، اور ایسے افراد کی قسم کھائی ہے جن کے اندر یہ صفات موجود تھی۔ پہلی صفت بتلائی گئی کہ وہ ایسے افراد ہیں جو صف باندھ کر قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، صف باندھ کر قطار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری صفات بتلائی کہ جو بندش کرتے ہیں، رکاوٹ ڈالتے ہیں ان لوگوں کے درمیان، ان لوگوں کے واسطے جو اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں، تو اللہ کی نافرمانی سے ان کو روکتے ہیں، اس میں بندش ڈالتے ہیں۔ اور تیسری صفات بتلائی گئی کہ جو پڑھنے والے ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں یاد کر کے۔ یہ تین صفات ہیں۔ مفسرین کرام نے، چونکہ قرآن مجید میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے، بے شمار اس کی تفسیریں موجود ہیں، دو تین تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی تفسیر مفسرین کرام نے جو کی ہے کہ ان سے مراد مجاہد لوگ ہیں، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور نکلنے کے وقت ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دشمنان اسلام کے سامنے وہ صف آرا ہو جاتے ہیں، ایک صف میں، ایک قطار میں متحد ہو کر، منظم ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ باطل کو روکے اللہ کی نافرمانی سے۔ اور پھر ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلے ہیں اور صف آرا ہوئے ہیں، وہیں پر وہ جو ہے تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر تسبیحات میں بھی مشغول رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ مجاہد افراد ہیں۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ اس سے مراد نمازی لوگ ہیں، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی صف کو درست کر لیتے ہیں، منظم ہو جاتے ہیں اور صف آرا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب نماز شروع کرتے ہیں تو شیطانی خیالات، افکار، اعمال کو اپنے سے دور کر لیتے ہیں، اور پھر تلاوت میں، تسبیح میں، اللہ کی حمد و ثنا میں لگ جاتے ہیں۔ جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان سے مراد فرشتے ہیں، ان سے مراد فرشتے ہیں جن کے اندر یہ تینوں صفات موجود ہیں کہ وہ اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے صف آرا ہو جاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ جب اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہوتی ہے، تو یہ فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ صف آرا ہو جاتے ہیں اور منظم ہو کر کیا ہے؟ سب بندی کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت حسن بصری ہے، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ہر وقت صف لگائے ہوئے اللہ کے حضور کھڑے ہیں، فضا کے اندر، ہوا کے اندر کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کوئی حکم دے اور ہم اس کو پورا کریں۔ تو یہ دونوں بھی مطلب اس کے آ سکتے ہیں کہ عبادت کے وقت یا تو منظم اور مصفہ صف آرا ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ ہر وقت وہ صف میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ صفت وہ ہے اللہ نے جس کی قسم کھائی ہے، یہ وہ صفت ہے جس کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
اور خاص طور سے عبادت کے موقع پر کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوں تو صفوں کو درست کر لیں، اور اس پر بے شمار احادیث ہے اس کی، یعنی صف کو درست کرنے پر فضیلت بھی ہے اور صف کو نہ درست کرنے پر وعید بھی ہے۔ ایک روایت ہے حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ او صحابہ تم اس طرح کیوں نہیں کھڑے ہوتے جس طریقے سے فرشتے اللہ کے حضور کھڑے رہتے؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ فرشتے کس طرح کھڑے ہوتے؟ کہا کہ وہ صفوں کو پورا کرتے ہیں، صفوں کو پیوست کرتے ہیں، اس سے خلا کو اور خالی جگہ کو دور کرتے ہیں۔ کہا کہ تم اس طریقے سے کھڑا۔ دوسری روایت حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے جو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز کا وقت ہوتا اور صف لگتی تھی تو آپ بعض مرتبہ کندھوں کو پکڑ کر یہ کہتے تھے کہ اپنی صف کو درست کر لو، اپنی صف کو پورا کر لو، آگے پیچھے مت کھڑے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے قلوب میں اختلاف ڈال دیا جائے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ صف کی درستگی یہ محبتیں پیدا کرتی ہے، اور صف کو خالی رکھنا یا پر نہ کرنا یہ آپس میں اختلاف پیدا کرتا ہے۔ تو بہرحال عبادت کے موقع پر ہم کو کیا ہونا ہے؟ صف آرا ہونا ہے، منظم ہونا ہے۔ اسی طریقے سے اور دوسرے عبادت کے مواقع پر اللہ کے حکم کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے جہاں ہم کو شریعت پر عمل کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، جہاں ہم کو شریعت سے روکا جا رہا ہے یا ہماری شریعت پر پابندی لگائی جا رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ تو ایسے موقع پر بھی ہم کو منظم ہو کر، صف آرا ہو کر، منظم طریقے سے اس تعلق سے آواز اٹھانا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ ہم اپنے ذاتی اختلافات، مذاہب کے اختلافات یا مسلکوں کے اختلاف سے ہٹ کر ایسی کوششوں میں جہاں دین کو دبایا جا رہا ہے، اسلام کو مٹایا جا رہا ہے، شریعت پر پابندی عائد کی جا رہی ہے اور ساری چیزیں جو لائی جا رہی ہے اس کے خلاف ہم کو منظم متحد ہو کر صف آرا ہو کر کھڑے ہونا ہوگا۔ یہ بھی اس صفات میں داخل ہے۔ آج جو کر رہے ہیں ہم ان کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں، اپنے اعتبار سے اس میں شریک ہو۔ یہ بھی فریضہ دین ہے کہ جہاں دین کو مٹتا دیکھے وہاں بندہ خاموش نہ رہے، اس سے جو بن سکے منظم طریقے سے دائرے میں رہ کر، حد میں رہ کر یہ چیز کو کرنا ضروری ہے۔ بہرحال تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ پھر دوسری صفات جو بتلائی گئی ہے، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، اس موقع پر میں آپ کو وہ چیز بتلاتا ہوں۔ تیسری صفت جو بتلائی گئی ہے کہ تلاوت کرتے ہیں ذکر کی، یاد کرنے کے ساتھ، اس کے دو مطلب ہے۔ ذکر کے دو مطلب ہیں کہ یا تو وہ نصیحت کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی جو آسمانی کتابوں میں نصیحتیں آئی ہے فرشتے اس کو پڑھتے ہیں بطور برکت کے یا بطور عبادت کے، دونوں بھی چیز اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان سے وہ فرشتے مراد ہیں جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آئے تھے، یہ وحی کی تلاوت کرتے تھے اور انبیاء کرام علیہ السلام کو اس کو سناتے تھے، ان تک پہنچاتے تھے۔ اور دوسرا مطلب جو مفسرین نے ذکر سے بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ یاد الہی میں مصروف رہتے، اور فرشتے ظاہراً اور باطناً ہر طور سے ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اللہ کی یاد میں مصروف ہے، اور وہ الگ الگ کلمات کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین کرام نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ اس سے وہ علماء بھی مراد ہے
جو قرآن مجید کو سمجھنے بوجھنے والے ہیں اور جو قرآن مجید کی آیتوں کو تلاوت کر کے ان کے معنی و مطالب کو سمجھاتے ہیں اور لوگوں کو اس سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ لوگ اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ تو یہ 3 صفات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ پھر یہ 3 صفات کی قسم کھا کے اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً تم سبوں کا رب ایک اللہ ہے۔ پھر اللہ دلیل دے رہے کہ وہ رب کون ہے؟ کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے، جو مشرقوں کا رب ہے۔ ہم دیکھ رہے اور اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ جو ستاروں کا رب ہے، جس نے آسمان پر جو ہے ستارے منور کیے ہیں، روشن کیے ہیں، ان کا رب بھی کیا ہے؟ اللہ ہے۔ ظاہر بات ہے آسمان کوئی بنا سکتا ہے، زمین کوئی بنا سکتا ہے، ستارے کوئی لگا سکتا ہے آسمان میں، یقیناً وہی ذات عبادت کے لائق ہے جس نے آسمان کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا اور ستاروں کو، چاند و سورج کو آسمانوں پر منور کیا۔ وہی ذات تنہا عبادت کے لائق ہے، اور دوسری مخلوقات یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ سب چیزوں کی نفی کی گئی، ہزاروں معبودوں کی جو بنائے ہوئے سب کی نفی کی گئی اور شرک سے پاک کیا گیا کہ توحید کو اپناؤ، اپنے رب کو رب مانو، اسی کی عبادت کرو۔ اور یہاں پر جو مشارق کہا گیا ہے یعنی مشرقوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ بات یہ ملتی ہے کہ سورج جو ہے ہر سال ایک نئے رخ سے نکلتا ہے، نئی سمت سے، یعنی نئے طرف سے جو ہے کوئی اس کا نیا سمت نہیں کہیں گے جس کو، نئے بازو سے نکلتا ہے۔ یعنی الگ الگ مشرقیں ہم خود دیکھتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے کہ کبھی سردی میں سورج نکل رہا ہے تو شعاع اس طرف آ رہی، گرمی میں دیکھو تو اس طرف آ رہی، اس کا جائزہ ہم خود دیکھتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ جو رات کے وقت جو ستارے منور ہوتے ہیں، جو نکلتے ہیں، ان مشرقوں کا بھی رب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں مشارق کہا، مغارب نہیں کہا، یعنی مغارب کا رب بھی تو اللہ ہے لیکن یہاں اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ یہ اس وجہ سے کہ جو لوگ سورج کے نکلنے کے وقت سورج منور ہوتا ہے، چاند منور ہوتا ہے، ستارے منور ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر یہ اب تصور کرتے کہ یہ اب ہمارے رب ہو۔ آج بھی کچھ لوگ مانتے ہیں سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، جیسے پہلے مانتے تھے۔ تو اس کی بھی تردید کی گئی کہ ان سبوں کا رب کیا ہے؟ اللہ ہے، وہ رب نہیں ہو سکتے۔ ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ اس میں کافی تفصیلی بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ستاروں کو منور کیا ہے۔ آج کی سائنس بتلا رہی کہ فضا کے اندر ستارے ہیں، آسمان اوپر ہے۔ بہرحال بہت سارے اس کے جوابات دیے گئے۔ صحیح جواب، اچھا جواب جو دل کو مطمئن کر دے وہ یہ ہے کہ جب ہم انسان زمین سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ستارے ہم کو آسمان میں ہی لگتے ہیں، تو اس سے ساری باتیں ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ فضا میں ہو یا آسمان کے اندر ہو۔ ہمارے دیکھنے سے آسمان پہ ہی لگتے ہیں، وہ آسمان پر ہی منور ہے۔ پھر جو دوسری صفات فرشتوں کی بتلائی گئی تھی کہ فرشتے کیا کرتے ہیں، کہ فرشتے جو ہیں، جو شیطان، سرکش شیطان ہوتے ہیں، یہ فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے آسمان پر جاتے ہیں۔ کوئی بات سن لے اور اس کو سن کر کیا ہے؟ کاہنوں تک پہنچا دے، اور کاہن اس کو کیا کرے؟ 100 باتیں اس میں جھوٹ ملا کر اس کو پیش کرے۔ تو فرمایا گیا کہ فرشتے مقرر ہے جو ان کو بھگاتے ہیں، وہاں سے روکتے ہیں، ان کو، ان پر بندش لگاتے ہیں کہ یہ آگے بڑھ نہ سکے۔
تو اس میں ان کی ذلت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی اگر چپکے سے کچھ سن لے تو شہاب ثاقب یعنی ایک ستارہ، ایک چمکدار ستارہ، فرشتے اس سے اس کو مارتے ہیں، تو یا تو وہ جل جاتا ہے یا بعض جو بچ جاتے ہیں وہ جا کر کیا کرتے ہیں، کاہنوں کو بات پہنچاتے ہیں اور کاہن اس کو پیش کرتے ہیں، تو کچھ صحیح ہوتا ہے کچھ غلط ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کی تردید بھی ہے کہ جو لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کاہن کہا کرتے تھے کہ کوئی آ کے خبر دیتا ہے اور نبی اس کو نعوذ باللہ پیش کرتے ہیں، تو یہاں تردید کی گئی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کاہن نہیں ہے۔ یہاں تو خود ہم کاہن کی تردید کر رہے ہیں کہ فرشتوں کے ذریعے سے ان کو مار پڑ رہی ہے، سرکش شیاطین کو، اور وہ کچھ سن نہیں سکتے فرشتوں کی بات۔ کوئی ایک آدھی سن لے تھوڑی بہت بات تو وہ الگ بات ہے۔ تو یہاں پر اس کی بھی تردید کی گئی۔ اور ایک چیز اور سمجھیے کہ یہاں پر جو فرشتوں کی جو صفات بتلائی گئی، اس سے مقصود یہ ہے کہ اہل مکہ، مشرکین مکہ، یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہے، تفصیل اس میں آگے آئیں گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفات کو بتلا کے یہ بتلا دیا کہ یہ صفات انہیں کی ہو سکتی ہے جو بندے ہیں، اللہ سے ان کا بیٹیوں کا تعلق نہیں، یہ خود بندے ہیں، اور یہ بندے ہیں اس وجہ سے سپارہ ہو کر کھڑے ہیں اور ہماری یاد کر رہے ہیں، تو اس کی بھی تردید کی گئی۔ یہاں پر رک کر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ شہاب ثاقب کیا ہے۔ پہلے کے جو سائنسداں تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ زمین ہی سے بخارات اٹھتے ہیں اور وہ سورج کے ارد جا کر جمع ہو جاتے ہیں، اور خلل کے خالی جگہ کے رگڑنے سے یا سورج کی تپش سے اس کے اندر آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وقت بھی علماء نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ چیز نہیں بتلا رہے کہ یہ دنیا سے آئی ہے، یہ تو آسمانی چیز ہے۔ تو اس وقت ذرا سائنس ترقی نہیں کیا تھا، لیکن علماء نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ سائنس ابھی ناقص ہے، اللہ کا علم اور اللہ کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے۔ لیکن آج کے سائنسداں نے خود اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ کوئی زمینی بخارات نہیں ہے، بلکہ یہ سورج کے ارد جو ہے چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں، جن کے ذریعے سے فرشتے کیا ہے ان کو لے کر شیطان، سرکش شیطان کو مارتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں جن کو فرشتے لے کر جو ہے مارتے ہیں۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ ستارے نہیں ہیں، یہ کیا ہے کہ سورج کے ارد گرد اس کے جو شعلے ہیں اس کی وجہ سے یہ پیدا ہوتے ہیں، یا ستارے کے شعلے رہتے جن کو فرشتے لے کر مارتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ اگر ستارے زمین پر آتے تو اس میں زمین پر نقصانات ہوتے، لیکن بہرحال اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ نے زمین میں کشش رکھی ہے، وہ سب کو اپنے اندر لے لیتی ہے، تو ایسی کوئی بربادی کی، تباہ کی کوئی بات نہیں۔ تو دونوں بھی تفسیر، یا تو وہ ستارے چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں یا ستارے کے شعلے ہیں، بہرحال وہ آسمانی چیز ہے، آج سائنس اس کو قبول کر رہا ہے، اور باقاعدہ ان کی تاریخیں بھی بتلائی گئی۔ آج سائنس تو بتلاتا ہے کہ 10 اگست کو یا 27 نومبر کو یہ جو ستارے جو ٹوٹتے ہیں، جو گرتے ہیں، یہ زیادہ ہوتا ہے 10 اگست کو اور 27 نومبر کو، اور اسی طریقے سے 20 اپریل کو، 28 نومبر کو، 18 اکتوبر کو، اور 6، 9 اور 13 دسمبر کو یہ کم گرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو کوئی معین چیز نہیں ہے، سائنس بتلا رہا ہے، لیکن حقیقت میں معاملہ یہی ہے کہ اللہ نے مقرر کیا ہے فرشتوں کو، جو ان تاروں کو لیتے ہیں، ان شعلوں کو لیتے ہیں اور سز کر شیاطین کو جو ہے دور کرتے ہیں، تاکہ وہ ملائے اعلیٰ کی اور فرشتوں کی بات کو نہ سن سکے۔ بہرحال ان آیتوں میں یہی بات بتلائی گئی ہے کہ رب حقیقت میں تنہا اللہ ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے۔ تو جتنے لوگ جو دوسروں کو معبود مانتے ہیں
وہ در حقیقت معبود نہیں ہے، ان سے ہم سبوں کو بچنا چاہیے، اور جو یہ صفات بتلائی گئی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو بات بتلائی گئی عمل کی توفیق نصیب فرما، دعا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اے اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ اسلام کو بلند و بالا فرما۔ اے اللہ شریعت مطہرہ کی حفاظت کے لیے، شریعت مطہرہ کی حفاظت کے لیے ہمیں قبول فرما، ہمیں منظم فرما۔ اے اللہ ہمیں متحد فرما۔ اے اللہ یکجٹ ہو کر اے اللہ کے لیے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ اس لائن سے جو محنتیں ہو رہی ہے، اے اللہ خانقاہوں کی محنت ہو رہی ہے، تبلیغی مراکز کی محنت ہو رہی ہے، اے اللہ دیگر پارٹیاں اے اللہ دیگر اعتبار سے اپنی اپنی کوششیں کر رہے ہیں، اے اللہ تمام کو شرف قبولیت نصیب فرما، اس میں انہوں میں جذبہ بیدار فرما، اسلام کے تعلق سے، شریعت مطہرہ کے تعلق سے اے اللہ منظم ہو کر، متحد ہو کر، بغیر کسی اے اللہ ناپاک ارادوں کی شمولیت کے اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ انہیں متحد فرما، اور ایک بڑی طاقت اور ایک بڑا رعب پیدا فرما کہ دشمنان اسلام اے اللہ جھک جائے، پس پشت ہو جائے اور تیرا کلمہ بلند ہو۔ اس کے لیے ہم سبوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو مسائل ہیں ان کو حل فرما، پریشانیوں کو حل فرما، آپس میں محبتیں پیدا فرما، جوڑ پیدا فرما، تعلق پیدا فرما۔ اے اللہ سب کو یکجٹ ہو کر تیرے دین کے کام کو کرنے کی توفیق نصیب فرما، محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو افراد اے اللہ اس دین کے خاطر نکلتے ہیں گھر بار چھوڑ کر، اے اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے مسائل کو حل فرما، انہیں اے اللہ ان کے گھر والوں کو اے اللہ صبر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اے اللہ اعمال پر جمائے رکھ، اعمال پر جمائے رکھ۔ جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی نصیب فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لین کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب فرما۔ جن شرور سے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے ہمیں اور ساری امت کو بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا